نہیں، وہ وحدہ لا شریک لہ ذات ہے۔ قرآن مجید جس پیغمبر پر اتارا گیا وہ پیغمبر بھی ایسا پیغمبر ہے کہ تمام انبیاء کا سردار ہے، کہ جن کی پوری زندگی میں پوری انسانیت کے لیے زندگی گزارنے کا نمونہ موجود ہے۔ پھر کیوں نہ کہوں یا الہی تو ہمیں حامل قرآن کر دے، یا الہی تو ہمیں حامل قرآن کر دے، پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے۔ صحرا میں جنگلوں میں بیابان میں پڑھو، صحرا میں جنگلوں میں بیابان میں پڑھو، مینار گر پڑے تو میدان میں پڑھو، یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے، کل ہونے والا کیا قرآن میں پڑھو۔ سامعین مکرم، اب ذرا اسلاف سے قرآن مجید کی عظمت معلوم کر لیتے ہیں۔ کسی نے امام اعظم بن ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، امام صاحب آپ نے قرآن کو کیسا پایا؟ انہوں نے کہا، میں ابھی تک قرآن میں سے ہزاروں مسائل نکال چکا ہوں، لیکن ابھی تک قرآن کا معنی پورا نہیں ہوا۔ کسی نے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، امام صاحب آپ نے قرآن کو کیسا پایا؟ انہوں نے کچھ عجیب بات کہی۔ انہوں نے کہا، قرآن مجید آسان بھی ہے اور مشکل بھی ہے۔ آسان تو اتنا ہے کہ کسی بھی 8 سال کے بچے کے سینے میں اتر جاتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے، اور مشکل تو اتنا ہے کہ 1400 سالوں سے علماء، مفتیان، مفسرین قرآن میں غوطہ جن ہے، لیکن ابھی تک کوئی بھی اس کے موتی کو حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوا۔ کسی نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، امام صاحب آپ نے قرآن کو کیسا پایا؟ انہوں نے بھی کچھ عجیب بات کہی۔ انہوں نے کہا، ایک مرتبہ میں خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت کر رہا تھا۔ میں نے خواب میں اللہ سے پوچھا، اے اللہ تجھے محبوب چیز کون سی ہے؟ جواب ملا، قرآن۔ پھر میں نے پوچھا، فہمن او قان بلا فہمن، سمجھ کر پڑھے یا بلا سمجھے پڑھے؟ جواب ملا، فہمن او قان بلا فہمن۔ اے احمد، جو کچھ سمجھ کر پڑھتا ہے تب بھی مجھے پسند، جو کچھ بغیر سمجھے پڑھتا ہے تب بھی مجھے پسند۔ شاعر کہنے پر مجبور ہو گیا، عظمت قرآن کے خاطر ہم جانے نچھاور کر دیں گے، عظمت قرآن کے خاطر ہم جانے نچھاور کر دیں گے، اگر وقت نے ہم سے خون مانگا ہم وقت کا دامن بھر دیں گے۔ سامعین کرام، قرآن مجید کی تلاوت باعث اجر و ثواب ہے، اس کا ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہے، چاہے سمجھ کر پڑھے یا بلا سمجھے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہم میں سے کوئی قرآن مجید کو پڑھتا ہی نہیں، بلکہ اپنا قیمتی وقت موبائل میں یا دوستوں کی محفلوں میں یا بیکار باتوں میں ہی ضائع کر دیتے ہیں۔ قرآن یا تو ہم رمضان میں یا تو کسی کے انتقال پر ہی پڑھتے ہیں۔ قرآن ہم سے کچھ اس طرح فریاد کرتا ہے، قرآن ہم سے کچھ اس طرح فریاد کرتا ہے، تاکوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ جب قول و قسم لینے کے لیے تقرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ دل سوچ سے خالی رہتے ہیں، آنکھیں ہیں کہ نہ ہوتی ہی نہیں، کہنے میں ایک ایک جلسے میں پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ نیکی پہ بدی کا غلبہ ہے، سچائی سے بڑھ کر دھوکا ہے، ایک بار ہنسایا جاتا ہوں، 100 بار رلایا جاتا ہوں۔ یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے قانون پہ راضی غیروں کے، یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں، ایسے بھی ستایا جاتا ہوں۔ کسی بزم میں مجھ کو بار نہیں، کسی عرس میں میری دھوم نہیں، پھر بھی میں اکیلا رہتا ہوں، مجھ سا بھی کوئی مظلوم نہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حالانکہ قرآن کریم جیسی عظمت و برکت والی کتاب روزانہ پڑھنی چاہیے، جتنا زیادہ ہو اتنا زیادہ پڑھے، ایک یا آدھا پارہ پڑھے، روزانہ 2 سے 3 آیتوں کی تفسیر پڑھے، یا تو معتبر علماء سے سنے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ دعا کرے اللہ ہم تمام کو کہیں سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں اس شعر کے ساتھ اپنی بات کو یہاں پر ہی ختم کرنا چاہوں گا۔ حق پر ہو تو جینے کا سامان بہت ہے، حق پر ہو تو جینے کا سامان بہت ہے،
جو دین سے دور ہے وہ پریشان بہت ہے. ڈھونڈو نہ ہدایت کا کوئی اور طریقہ, مومن کی ہدایت کو قرآن بہت ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.